السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خوش و خرم ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ محفوظ بھی ہوں گے۔ ناظرین، وسیم بریلوی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اس سے میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ناظرین، یہ شعر میں جن لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں یا جن لوگوں کو مخاطب کر کے پڑھ رہا ہوں وہ یقیناً آپ سمجھ جائیں گے کہ مجھ کو گناہ گار کہے اور سزا نہ دے، مجھ کو گناہ گار کہے اور سزا نہ دے، اتنا بھی اختیار کسی کو خدا نہ دے۔ اور ایک اور بڑا ان کا خوبصورت شعر ہے کہ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ ناظرین، عمران خان نے عدالت میں پیش ہو کر موجودہ حکومت کی تمام تر امیدوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ کسی بھی جمہوری سسٹم کے اندر کسی بھی اعلیٰ عہدے پر فائز جو کوئی افسر ہو یا وہ جوڈیشری کا ہو، کسی بھی ادارے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تو کیا اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے کہا جائے تو کیا اس کو دہشت گردی کے زمرے میں لگا کر کیا اس کے اوپر دہشت گردی کا ایکٹ لگتا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں بول نیوز کے جو اینکر حال ہی میں کچھ دن پہلے ان کو اغوا کر لیا گیا تھا اور پھر ان کو کچھ ٹائم کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، جمیل فاروقی صاحب کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان نے عدالت کے اندر پیش ہو کر جو موجودہ حکومت ہے اس کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ موجودہ حکومت کا جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان عدالت میں نہیں آئیں گے تو عدالت ان کے فرنٹ گرفتاری جاری کرے گی، ہمارے پاس ایک قانونی آپشن آ جائے گا اور ہم عمران خان کو گرفتار کر لیں گے۔ نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہوا کہ عمران خان نے عدالت میں آ کر یہ بات واضح کر دی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں جب عدالت طلب کرے گی ہم قانون کا احترام کرتے ہوئے بحد احترام عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور ہم اپنا موقف رکھیں گے۔ اور جب وہاں پہ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ناظرین کمرہ عدالت کے اندر وہ یہ تھی کہ جب دلائل دینے شروع کیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، بابر اعوان صاحب نے جب دلائل دینے شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو قانونی کارروائی کا عمران خان صاحب نے کہا تھا، اس مقدمے کا ان 3 لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی مدعی نہیں ہے۔ تو اس بات سے سب سے پہلی بات جو واضح ثابت ہو گئی کہ یہ ایک بدنیتی کا کیس حکومت نے بنایا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہوئی کہ کیا کسی کو جمہوری سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کسی اعلیٰ عہدے پہ براجمان کسی افسر کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام خلاف قانون کیا ہے اور ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، اور جب قانونی کارروائی کی بات آتی ہے تو پھر بھی معاملہ عدالت میں جاتا ہے، تو اس سے تو واضح ثابت یہ بات ہو جاتی ہے کہ جب قانونی کارروائی کا کہا جاتا ہے تو یہ معاملہ بھی مڑ کے عدالت میں چلا جائے گا۔ تو اس سے کوئی عمران خان صاحب کو ڈنڈا لے کے وہاں پہ ان کے سر پہ نہیں پہنچنا تھا، انہوں نے قانونی کارروائی کی بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ پھر جب جو لوگ ان چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے ان سے پوچھا تو آپ کو تو بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے اس سے تو آپ بمشکل ایک چادر خرید سکتے ہیں، تو
آپ یہ دوسری چادر آپ نے کہاں سے بنائی؟ تو یہ بات بڑی واضح ثابت ہوتی ہے کہ بھائی حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی جو خلیفہ وقت اور ایک عام شہری ان سے یہ بات پوچھ رہا ہے، قانون کے مطابق پوچھ رہا ہے اور دلائل کے ساتھ پوچھ رہا ہے. جس معاشرے کے اندر ناظرین دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین آزادی اظہار رائے کے اوپر اس وقت قدغن نہیں لگائی جا رہی. قدغن کا لفظ میرے خیال میں میرے نزدیک چھوٹا ہے. آزادی اظہار رائے کو اس ملک کے اندر زمین بوس کرنے کی کوششیں شروع ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم ڈیولپمنٹ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی ہیں. وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو مریں تو کیا کریں، آخر انہوں نے واپس تو آنا ہی آنا ہے. ان کو واپس کیونکہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے. اب ان کے مائنڈ میں کچھ آپشنز ہیں کہ وہ دبئی بھی جا سکتے ہیں، وہ قطر بھی جا سکتے ہیں، وہ جدہ بھی جا سکتے ہیں. مگر اس وقت اگر نواز شریف صاحب کو اس چیز کا علم ہے کہ وہ پاکستان نہیں آتے تو وہ اپنی سیاسی موت تو پہلے مر چکے ہیں، مگر ایک سیاسی شہید بننے کی جو کوشش انہوں نے ایک وقت میں کی تھی تو وہ بھی اس میں بھی بالکل وہ ناکام ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کے اوپر جو نااہلی کی تلوار لٹکائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ عمران خان کو آپ نااہل کریں. جب عمران خان کو نااہل کریں گے تو پھر واپس نواز شریف کی نااہلی کے لیے، نواز شریف کو اہل کرنے کے لیے قانون میں نرمی پیدا کریں تو 5 سال کے لیے عمران خان کو بھی گیم سے آؤٹ کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. 5 سال اگر عمران، یہ بات ہر حلقہ، ہم پاکستان کا ہر مقتدر حلقہ یہ بات جانتا ہے کہ اگلے آنے والے 5 سال بھی خان کے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگ اگر عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں تو آنے والے، جس طرح آصف علی زرداری صاحب ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سڈنلی حادثاتی طور پہ وہ بی بی کی شہادت کے بعد جب وہ ملک پاکستان کے صدر بن گئے تھے ان کی پارٹی کو ایک ہمدردی کے طور پہ، مگر یہاں پہ سینیریو بالکل چینج ہے. یہاں پاکستان کے بچہ پاکستان کی ساری عوام کی ناظرین جو حمایت ہے، جو ہمدردیاں ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں، پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کے بارے نیارے ہو جانے ہیں، ان کو وزیر اعظم پاکستان بننے کا آنے والے وقت میں شرف حاصل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ اور باتیں بھی ہیں، اور جو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے وہ بڑی اہم ہے. ناظرین حال ہی میں بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن جمیل فاروقی صاحب کو اغوا کر لیا گیا، پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد پیش کر لیا. ان کا گناہ کیا تھا؟ کیا گناہ تھا؟ گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم آپ سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، ہم یہ جمہوری ملک ہے، کیا ہم یہ کسی کے باپ کا ملک ہے کہ بھئی ہم آپ سے ڈکٹیشن لیں؟ اور جو ان لوگوں کو بڑی بات وہ بری لگی اور پھر ان کے ساتھ جو کارروائی ہونی تھی وہ ڈال دی گئی. اور ناظرین ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہی یہ کام ہوتے ہیں، اور ممالک میں بھی ہوتے ہیں، مگر جہاں پہ جمہوری معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ جمہوری قدروں کی قدر بھی کی جاتی ہے. یہاں پہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں جمہوری سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جمہوریت کی بات کو کھل کے کر سکوں تو ناظرین یہ اس کی بھول ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکے گا، اس کی کسی صورت میں بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکے گی. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو شخص بھی حکومت کرنے آیا ہے اس نے اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے، اور جب بھی کوئی حکومت کا سربراہ چیف ایگزیکٹو
اداروں کو جس ادارے کو بھی وہ اپنی حکومت کے لیے استعمال کرے گا تو ایز اٹ از ایسا ہی ہونا ہے کہ حکومت اداروں کے سامنے وہ لوگ ننگے ہوں گے اور پھر ادارے ان کو بلیک میل بھی کریں گے. یہ تو ساری چیزیں ہونی ہیں. اور ناظرین اسی لیے میں اپنے پروگرام میں ہر بار یہ بار کہتا ہوں کہ ناظرین جب تک ملک کے اندر کوئی بھی حکومت جو مرضی ہے، جس کی بھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، میں تمام حکومتوں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے مخاطب ہوں کہ جس کی بھی اس کا پاکستان کے اندر حکومت آئے، خدا را وہ لوگ اداروں کو آئینی حدود کے تجاوزات پہ مجبور نہ کریں. اگر وہ تجاوز کرنے پہ مجبور کریں گے، کل یہ انہی لوگوں کے لیے وبال جان بھی ہوگا جیسے دور حاضر میں ہو رہا ہے. اور ناظرین یہ بات بڑی ہی اہم ہے کہ جب تک ہم اپنے ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے ملک کے اداروں کے جو آئینی حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ان اداروں سے کام نہیں لیں گے تو ملک پاکستان کا کبھی بھی جمہوری سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا. ناظرین آپ کی رائے ہمارے لیے بہت محترم ہے. آپ کی رائے سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک اپنے ناظرین کو کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا ہم حق بات اپنے ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.